السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام نماز میں کھڑے رہتے ہیں، ایک دو رکعت ہونے کے بعد کچھ مقتدی پیچھے سے آتے ہیں، انہیں مسبوق کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہ پیچھے سے آنے والے انسان وہ کس طریقے سے امام جب سلام پھیر لے گا تو اس کے بعد نماز کس طریقے سے ادا کرے گا، قائد آخر میں کیا پڑھے گا، اتحیات میں کیا پڑھے گا، جب امام کے ساتھ میں بیٹھا ہے اتحیات میں تو اس میں کیا پڑھے گا، ان مسئلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب ضروری ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ہمارے حنفی حضرات ان مسئلوں پر غلطی کرتے ہیں، لہٰذا یہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ حنفی حضرات سے سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ سبھی اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ نالج سے بھرا ہوا ہے، معلومات سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس ویڈیو کو مس کر دیں اور زندگی بھر جو ہے غلط طریقے سے نماز پڑھتے رہیں۔ آئیے ہم مل کر علامہ طاہر مدنی صاحب کے اس بیان کو سنتے ہیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں، آپ حضرات غور سے سنیں اور اپنی نمازوں کو صحیح کریں۔ آئیے مل کر ان کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، مسئلے کو سماعت کرتے ہیں۔ میں آئے، عشاء میں آئے اور ایک دو رکعتیں آپ کی رہ گئیں، اب آپ نے امام کو جوائن کیا تو آپ کیسے نماز مکمل کریں گے؟ امام کے ساتھ تو آپ وہی نماز پڑھتے رہیں گے جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن آخری رکعت میں امام صاحب تشہد بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے۔ جس کی رکعتیں رہ گئی ہوں وہ صرف التحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا۔ اس کے لیے حکم ہے کہ التحیات کو اتنا سلو کر کے پڑھے کہ التحیات ختم ہو اور امام صاحب کی دعا ختم ہو اور امام صاحب سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر کوئی التحیات پہلے ختم کر لیتا ہے اور ابھی امام سلام نہیں پھیر رہے تو التحیات کا جو آخری والا جملہ ہے، شہادت والا جملہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ والا، وہ والا جملہ جو ہے ریپیٹ کرتا رہے۔ امام صاحب سلام پھیریں گے تو اب بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، امام صاحب نے ابھی ایک سلام پھیرا، حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے امام صاحب کو سجدہ سہو میں جانا ہو، آپ پہلے سلام میں کھڑے ہو گئے، دوسرے سلام میں امام صاحب سجدہ سہو میں چلے گئے، تو اب آپ کو اوپر سے نیچے آنا پڑے گا نا۔ تو تسلی کر لیں، امام صاحب جو دوسرا سلام شروع کرنے لگیں، الف شروع کر لیا، آپ کو یقین ہو گیا اب امام صاحب نے سجدہ سہو میں نہیں جانا، پھر کھڑے ہوں۔ لیکن اگر آپ کو دوسرے سلام سے پہلے یقین ہو گیا ہے امام صاحب نے بہت لمبا تشہد پڑھا ہے، درود شریف بھی پڑھا ہے، یقیناً امام صاحب دوسرا سلام ہی پھیر لیں گے اور آپ جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ انسان پہلے کھڑا نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا امام کے ساتھ نماز۔ اب جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو اس میں لوگوں کو پھر ڈاؤٹ ہوتا ہے رکعت میں قرات کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی ہے، تشہد میں کب بیٹھنا ہے، کب نہیں بیٹھنا۔ تو اس میں یاد رکھیے گا، جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو قرات کے اعتبار سے یہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اور التحیات میں بیٹھنے کے اعتبار سے آپ کی امام کے بعد والی رکعت ہے۔ تو اگر عصر میں فار ایگزامپل آپ کی ایک رکعت نکل گئی ہے تو جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو سمجھ لیں یہ آپ کی قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہے، اور جو قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں آپ ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ تو امام کے پیچھے اگر کوئی رکعتیں رہ جائیں اور آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں تو آپ نے ثنا سے شروع کرنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت ملانی ہے اور پھر رکوع کرنا ہے۔ اور بیٹھنے کے اعتبار سے یہ اگلی رکعت ہوگی۔ تو امام کے ساتھ کسی نے دو رکعتیں پڑھ لی عصر کی، اب وہ اپنی پڑھنے کھڑا ہوا تو بیٹھنے کے اعتبار سے یہ دوسری کے بعد تیسری رکعت ہے، اور تیسری میں ہم بیٹھتے نہیں ہیں، ہم تیسری میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب کسی کو دو رکعتیں عصر میں امام کے ساتھ ملی تو جب وہ اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو یہ پہلی ہے، پہلی میں ثنا بھی پڑھے گا اور قرات بھی کرے گا، لیکن جب وہ پہلی ختم ہو کے بیٹھنے لگے گا تو اب بیٹھے گا نہیں، کیونکہ یہ تشہد کے اعتبار سے اس کی تیسری رکعت ہے، دو تو امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، تو یہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ تیسری میں بیٹھتے نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تیسری میں جب یہ کھڑا ہو گیا تو قرات کے اعتبار سے اب اس کی دوسری رکعت ہے، پہلی پڑھ چکا اب دوسری، تو اس میں بھی قرات کرے گا، اور پھر جب آخری میں بیٹھنے لگے گا تو یہ چوتھی رکعت ہے اور بیٹھ کے نماز مکمل کر لے گا۔ تو اگر کسی کی عصر میں دو رکعتیں نکل گئی ہیں تو جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا دونوں میں قرات کرے گا۔ مغرب میں کسی کی دو رہ گئی ہیں تو جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا دونوں میں قرات کرے گا۔ عشاء میں دو رہ گئی ہیں اور فجر میں ایک رہ گئی ہے تو اپنی جب پڑھنے کھڑے ہوں گے دو رکعتیں رہ گئی ہیں تو دونوں میں قرات کریں گے۔ تین رکعتیں رہ گئی ہیں تو پہلی دو میں قرات کریں گے، تیسری میں قرات لازم نہیں ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں
نہ کریں. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. قراءت کے اعتبار سے یہ رکعت نمبر 1 ہے اور تشہد کے اعتبار سے یہ اگلی رکعت ہے. امام کے ساتھ جتنی پڑھنی وہ ہو گئی. اب جیسے مغرب کی میں مثال دوں, ایک رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی, 2 رکعتیں امام کے ساتھ اس کو مل گئیں. تو اب دیکھیں 2 رکعتیں اس کو مل گئی ہیں. جب یہ اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت ہے, پہلی رکعت میں قراءت کرے گا, ثنا بھی پڑھے گا. جب بیٹھنے لگے گا تو 2 امام کے ساتھ پڑھ چکا, یہ تیسری ہے, تیسری میں بیٹھ جائے گا. اس کی تینوں رکعتیں بیٹھ کر ہوں گی. امام کے ساتھ ایک مس کر دی ہے, دوسری میں امام بیٹھے یہ بھی بیٹھا, تیسری میں امام بیٹھے یہ بھی بیٹھا. پھر اپنی پڑھنے جب کھڑا ہوا تو اب تو یہ اس کی آخری رکعت ہے, اس میں بھی اس کو بیٹھنا پڑے گا. تو مغرب کی یہ وہ رکعت ہوگی, وہ نماز ہوگی جس میں تینوں رکعتوں میں یہ بیٹھ کے التحیات پڑھنے والا ہوگا. تو اس فارمولے کو ذہن میں رکھیں گے, ساری زندگی یہ کام آئے گا کہ کب آپ نے ثنا پڑھنی ہے, کب آپ نے قراءت کرنی ہے, کب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے اور کب آپ نے تشہد میں نہیں بیٹھنا.